خداوند آپ کو برکت دے میری عزیزوں۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی حوالہ سنا ہے کلام اقدس میں، غزل و غزلات اس کا 5 باب اس کی 2 آیت مقدسہ، میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے میرے لیے دروازہ کھول، میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بری ہیں۔ آمین۔ سو میرے عزیزوں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ غزل و غزلات کی جو کتاب ہے یہ مرد خدا سلیمان بادشاہ نے لکھی ہے، جسے خداوند نے حکمت سے لبریز کیا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا، جس کی زندگی میں آپ کو بہت ساری حکمت دنائی اور فہم نظر آتا ہے۔ تقریباً 3000 مثل اس نے لکھی ہیں میرے عزیزوں، کیونکہ اس نے خداوند سے حکمت مانگی تھی۔ جب نمبر آیا اس کا بادشاہ بننے کا تو اس نے خداوند سے ایک چیز مانگی، اور وہ چیز کیا تھی؟ اس نے خداوند کی عبادت کی، اس نے دعا کی، اس نے تپسیا کی، اس نے اس کی پوجا کی تاکہ وہ اپنے خدا کو خوش کر سکے۔ اور جب آپ خداوند کی عبادت کرتے ہیں تو جب خداوند آپ سے خوش ہوتا ہے تو میرے عزیزوں پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو انعام دیتا ہے، وہ آپ کو برکت دیتا ہے۔ اور وہ برکت کیا تھی؟ اس نے مانگا، خداوند مجھے تیری برکت چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ پیسوں کو برکت سمجھتے ہیں، زمین جائیداد کو برکت سمجھتے ہیں، گاڑیوں کو، بنگلوں کو، اور اس طرح سے اور جسمانی چیزوں کو برکت سمجھتے ہیں۔ جسمانی چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ برکت سمجھتے ہیں۔ اب جب ہم برکت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بہت ساروں کے ذہن اس طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، یہ خدا کا کلام جو ہے یہ نبوتی کلام ہے، اور اس کی خاصیت، اس کی خوبی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی نبوت کرتا ہے تو یہ جہاں پر وہ کھڑا ہوتا ہے اس وقت کی بھی ہوتی ہے، اور یہ آنے والے وقت کی بھی ہوتی ہے، اور یہ گزرے ہوئے وقت کی بھی ہوتی ہے۔ یہ نبوتی کلام۔ سو میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ برکت، لوگ مختلف ذہن میں باتیں لے آتے ہیں جب لفظ برکت آتا ہے۔ اب اس نے خداوند کو خوش کیا، اس نے خداوند کی عبادت کی، خداوند کے آگے رویا، گڑگڑایا، عبادت کی، اس نے دعا کی، تو جب خداوند اس پر ظاہر ہوتے ہیں تو خداوند کہتے ہیں کہ کیا تجھے چاہیے، مانگ، تجھے کیا چاہیے۔ ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے آنے کا مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے ویژن کا مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا نے کس لیے زمین پر بھیجا ہے۔ یسایا 43 باب کی 21 آیت بڑی خوبصورت ہے۔ خدا وہاں پر سمجھاتے ہیں کہ میں نے انسان کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ میری حمد کرے، اس نے اپنی حمد کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اگر یہاں پر آئے ہوئے لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو میرے عزیزوں وہ بابرکت لوگ ہیں، وہ بامقصد لوگ ہیں، وہ بے مقصد لوگ نہیں ہیں، ان کی زندگی میں مقصد ہے۔ اور میں اس دن جو ہمارے اوپر میسن تھے، مستری تھے، وہ جب انہوں نے کام ختم کیا تو انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کی جائے،
تو ان کے لیے دعا کر رہا، چند باتیں ان سے کی، اور میں نے کہا تھا اپنی زندگی کا کوئی مقصد بیان کرو. کیا کھانا پینا سونا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ اٹھنا، کام پہ چلے جانا، پھر شام کو واپس آنا، کھانا کھانا، سونا، پھر اٹھنا، کام پہ چلے جانا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. میں نے بتا رہا تھا کہ 100% کی اس دنیا میں 97% لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بس کھانا پینا اور سونا اور پھر اٹھنا اور جو ان کی ایکٹیویٹی ہے اسے کرنا اور بس ختم. پھر اگلا دن، 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 پھر ایک دن ختم، اس جہان کو چھوڑ دینا. میں نے کہا 97% لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن 3% لوگ ہیں جنہیں پتا ہے کہ ہم کس مقصد کے تحت چاہتے ہیں، کس مقصد کے لیے ہم ڈیوٹی پر جاتے ہیں، کس مقصد کے لیے ہم بزنس کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. 3% لوگ ہیں، اور ان 3% لوگوں کے نیچے 97% لوگ کام کر رہے ہیں. 3% لوگ. اور اگر آپ کو آپ کا مقصد، آپ کا سیکرٹ پتہ چل جائے کہ خداوند نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے، میرے عزیزو، اگر آپ اس مقصد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آپ ان 3% پہ شامل ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک بابرکت بات ہے. میرے عزیزو، میں بات سلیمان بادشاہ کی کر رہا تھا. اسے اپنے مقصد کا پتہ تھا، اور جب اس نے دعا کی تو خداوند اس پر ظاہر ہوتے ہیں. تو خداوند کیا کہتے ہیں؟ مانگ سلیمان، تجھے کیا چاہیے، تیری دعا سے میں خوش ہوا ہوں. یقین مانے، جب بھی آپ کسی بھی جگہ پر کام کرتے ہیں، کسی بھی جگہ جاتے ہیں، میں نے یہی سمجھایا تھا، نیت سے کام کریں گے تو مالک خوش ہوگا. مالک خوش ہوگا تو وہ آپ کو نواز بھی دے گا، آپ کی مزدوری کے علاوہ آپ کو انعام بھی دے گا. اگر مالک کو خوش کرو گے، کام تو کرنا ہی کرنا ہے، رو کے بھی کرنا ہے، ہنس کے بھی کرنا ہے، جیسے کیسے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن نیت سے کرو گے تو اس میں برکت ہے، کیونکہ نیت میں خدا خود شامل ہو جاتا ہے. نیک نیت کے ساتھ خدا مل کے کام کرتا ہے. اس لیے اپنی نیت کو ٹھیک رکھو اور نیک نیتی سے کام کرو. دیکھو برکت آپ کو کیسے ملتی. میرے عزیزوں، جب آپ دعا کے لیے آئیں، چرچ میں آئیں، تو نیت کو اپنے سامنے رکھیں، نیت کو درست رکھیں. کیسے نیت درست ہوگی تو خدا آپ کی ہر بات میں رہنمائی کرے گا. بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں، میں جانتا ہوں اس بات کو بڑی اچھی طرح سے. بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور شیطان نہیں چاہتا کہ آپ چرچ کا دروازہ کھول کے اس میں انٹر ہوں. دروازے تک اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں انہیں بگا کے لے کر چلا جاؤں. اور سم ٹائم تو چرچ کے اندر بھی کچھ لوگوں کے اندر یہ کھلبلی مچی رہتی ہے کہ کیسے وہ انہیں باہر نکال کے لے جائے، اور لے جاتا ہے. کیونکہ جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے، خدا کے بیٹے بیٹیاں اکٹھے ہوتے ہیں، بے شمار حوالہ جاتے ہیں، وہاں پر شیطان بھی ہوتا ہے. وہ بھی اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے کہیں ان کا جو کنیکشن ہے وہ ایک نہ ہو جائے. جب کنیکشن ایک ہو گیا تو پھر وہ نہیں کبھی بھی اس کو چھیڑتا. اسے پتا ہے میں ساری طاقت بھی لگا لوں تو اس نے پلا پکڑا ہوا ہے یسوع کا، اس کا کچھ بھی نہیں باہر بھی میں دیکھا نہیں کر سکتا. میرے عزیزو، اس لیے اس نے خداوند کو خوش کیا. اور جب خداوند نے اس سے پوچھا سلیمان تجھے کیا چاہیے، خداوند ہمیں خوش کرے تو ہم سے پوچھے فرمان تجھے کیا چاہیے تو ہم کیا کہیں گے؟ خداوند ہمیں بلڈنگ کے اوپر بھی 1-2 بلڈنگ اور چاہیے، خداوند ہمیں پلاٹ بھی چاہیے، ہمیں خداوند یہ بھی چاہیے، خداوند ہمیں وہ بھی چاہیے، خداوند ہمیں یہ چاہیے. ایک ڈیسنٹ بھکاری کی طرح ہم نے مانگنا ہی ہے. ایک بھکاری جو ہے وہ بیچارہ 10 روپے مانگتا ہے، 20 مانگتا ہے. تو ایک جو ڈیسنٹ بھکاری ہوتا ہے وہ مانگتا وہ بھی ہے، بھکاری وہ بھی ہے، وہ ایک دوسرے اینگل سے مانگتا ہے. خدا نے کیا بادشاہ کے بچے بھکاری ہو سکتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے، داؤد بادشاہ یہ کہتے ہیں میں جوان تھا اب بوڑھا ہوں، میں جوان تھا اب بوڑھا ہوں، لیکن میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں دیکھتا. اگر صادق ہوگا تو ہر طرح کی بلیسنگ
دینے والا وہ اوپر بیٹھا ہے کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہوگا. اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہم کبھی بھی میری عزیزوں بیکاری نہیں ہوں گے. بہت ساری اس کی ڈیفینیشن کروں تو بے شمار باتیں ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری سوچ ہماری نیت کے اندر بہت ساری لالچ چھپ کر بیٹھی ہوتی ہے, ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے, ہمیں تنگ کرتی ہے اور ہم سے وہ کام کروا کر رہتی ہے جس سے ہمارا اور ہمارے باپ کا کنیکشن کٹ جائے. سو میرے عزیزو, جب سلیمان بادشاہ سے, اس وقت وہ بادشاہ نہیں تھا, سلیمان سے خداوند نے پوچھا کہ کیا چاہیے؟ اس نے کہا خداوند